अमेरिका की फौजी ताकत 4 बुनियादी सतूनों पर खड़ी थी, मगर ईरान ने चारों सतूनों को हिलाकर रख दिया। ईरान ने अमेरिका को रवायती अंदाज में शिकस्त नहीं दी, बल्कि उसने अमेरिकी अस्करी बर्तरी के बुनियादी फलसफे को सवालिया निशान बना दिया है। अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए तो इसराइल को खदशा है कि तेहरान जंग खत्म करवाकर अपने बेशतर स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हासिल कर लेगा, जबकि अमेरिका को सिर्फ महदूद सिफारती कामयाबी मिलेगी। इसराइली मीडिया, फौजी और इंटेलिजेंस हलकों में यह खौफ बढ़ रहा है कि मौजूदा तनाज़े बिलाखिर ईरान के हक में खत्म हो सकता है, जो नेतन्याहू के सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। ईरान आइंदा चंद हफ्तों में चीन से कंधे पर रखकर फायर किए जाने वाले तकरीबन 400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की पहली खेप हासिल करने वाला है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुआहिदे की मालियत 60 से 70 मिलियन डॉलर के दरमियान है और इसे ईरान की जानिब से शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस को मजबूत बनाने की अहम कोशिश करार दिया जा रहा है। ये इकदाम अमेरिका और इसराइल के साथ हालिया जंग के बाद सामने आने वाली कमजोरियों के तनाजुर में किया जा रहा है, जिसमें ईरान को अपनी अहम दिफाई तनसीबात और फौजी अड्डों के दिफा में मुश्किलात का सामना रहा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे के तहत 300 से 400 मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे जा रहे हैं, जिनमें FN-16 और QW-12 चीनी साख्ता सिस्टम शामिल है। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने 2 दिन पहले ये बड़े एतमाद से कहा था कि रूस और चाइना दोनों के सदूर ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि वो ईरान को असला फराहम नहीं कर रहे, और उन्हें उनकी इस यकीन दहानी पर एतमाद है। अब ट्रंप ने बुनियादी तौर पर यह बयान इसलिए जारी किया था कि बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी रिपोर्ट्स में यह बताती आ रही थी कि ईरान के पास ज़रूर कोई ऐसी ताकत है जो रशिया और चाइना की तरफ से अमेरिका के खिलाफ फराहम की जा रही है। लेकिन ट्रंप के इस बयान के 2 दिन बाद ही इस रिपोर्ट का मंजर आम पर आना कि ईरान बाज़ाब्ता तौर पर चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, तो ये वाज़ेह कर रहा है कि चाइना अपने स्ट्रेटेजिक मफादात और मशरिक़ वुस्ता के अंदर अपनी हेजमनी को कायम रखने के लिए पीछे नहीं हटा और ना हटेगा। और यकीनन ये मुआहिदा जो है, ये उस 25 ईयर्स का कंप्रीहेंसिव जो डिफेंस और इकोनॉमिक एग्रीमेंट है चाइना और ईरान के दरमियान, ये यकीनन उसका हिस्सा होगा। 35 बरस तक अमेरिका ने अपनी फौजी ताकत को 4 बुनियादी सतूनों पर इस्तवार रखा, यानी फॉरवर्ड बेसिस, जिसको पहले से पेशगी फौजी अड्डे कह सकते हैं, एयर सुपीरियरिटी दूसरा यानी फिजाई बर्तरी, तीसरा प्रिसियन है, ये उनकी अस्करी ताकत है जिसको हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं इंतहाई दुरुस्त निशाने वाले हमले, और चौथा है स्ट्राइक रैपिड विक्ट्री यानी तेज रफ्तार फतह। मगर ईरान के साथ हालिया जंग ने शायद इन चारों सतूनों को हिला कर रख दिया है और अमरीकी फौज पहली दफा खुद अपने सामने सवालिया निशान बन गई है। अब इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। मशरिक़ वुस्ता में इस जंग को शुरू करने से पहले इराक के साथ जो कुछ किया गया, फिर हत्ता के इससे थोड़ा सा बाहर निकल के लीबिया में जो कुछ हुआ, फिर शाम में जो कुछ हुआ, इसी पर प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने अभी इंटरव्यू में ये बताया है कि बुनियादी तौर पर ओबामा हुकूमत ने CIA को बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने का हुक्म दिया था, और फिर इसी तरह 2011 में इस अमल का आगाज हुआ था। लेकिन टकर कार्लसन जब ये इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने ये सवाल किया, लेकिन ओबामा बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता क्यों उलटना चाहते थे? और प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने इसका जवाब दिया, क्योंकि गुज़िश्ता 30 बरस से मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की खारजा पॉलिसी पर इसराइल का गहरा असर व रसूख है। यानी कमो बेश 4 दहाइयों से अमरीकी अस्करी स्ट्रेटजी एक ऐसे तसव्वुर पर कायम थी जिसके मुताबिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, फिजाई बर्तरी
दुनिया भर में फैले हुए फौजी अड्डे और इंतहाई दुरुस्त मिसाइल किसी भी रीजनल पावर को चंद दिनों या हफ्तों में घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। और ये सब कुछ किस लिए हो रहा था या किया गया? वो इसराइल को प्रोटेक्शन देने के लिए। और फिर खास तौर पर 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद, जब ईरान अपनी जवाबी दिफाई हिकमत अमली बना रहा था और उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, तो उसके साथ साथ अमेरिका मशरिक वस्ता के अंदर ये जाल फैला रहा था। 1991 की खलीजी जंग के बाद ये तासुर मजबूत हुआ कि अमेरिका एक ऐसी सुपर पावर बन चुका है जिसके सामने कोई रियासत ज्यादा देर तक मज़ाहमत नहीं कर सकती। लेकिन ईरान के साथ हालिया फौजी तसादुम ने इस तस्वुर को पहली बार संजीदगी से चैलेंज कर दिया। ईरान ने अमेरिका को रवायती अंदाज में शिकस्त नहीं दी, बल्कि ईरान ने अमरीकी अस्करी बर्तरी के बुनियादी फलसफे को सवालिया निशान बना दिया। कैसे? कम लागत वाले बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियारों की पेशरफ्त, बड़ी तादाद में तैयार होने वाले ड्रोन्स और तवील फासले तक दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत ने यह साबित किया है कि प्रिसीजन यानी एक्यूरेसी, दुरुस्त निशाना सिर्फ अमेरिका की इजारादारी नहीं रही। आज निस्बतन कम वसाइल रखने वाली रियासतें भी अरबों डॉलर मालियत के फौजी अड्डों, फिजाई दिफाई सिस्टम्स और हसास तनसीबात को मुस्तकिल खतरे में डाल सकती हैं। यह तब्दीली सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं, इसने अमरीकी दिफाई स्ट्रेटजी और दिफाई बजट पर भी बुनियादी सवालात खड़े कर दिए। अगर अमेरिका हर साल तकरीबन $1 ट्रिलियन एक ऐसे फौजी मॉडल पर खर्च कर रहा है जो अब पहले जैसी फैसला कुन बर्तरी फराहम नहीं कर सकता, तो फिर यह सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि सियासी और मुआशी बहरान भी बन सकता है। अमरीकी अवाम और पॉलिसी साजों के लिए यह सवाल अहम हो जाएगा कि क्या मौजूदा दिफाई ढांचा बदलती हुई जंगी हकीकतों से मुताबिकत रखता है या नहीं रखता। यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि ईरान ने अमरीकी सल्तनत को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी और मुआशी ताकतों में शामिल है। ताहम यह ज़रूर कहा जा सकता है कि ईरान ने पहली मरतबा अमरीकी अस्करी गलबे के उस मॉडल को खुलेआम चैलेंज किया है जो खलीजी जंग के बाद तकरीबन नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। अगर मुस्तकबिल में दीगर इलाकाई ताकतें भी इसी तर्ज की गैर मुतनासिब जंगी सलाहियतें हासिल कर लेती हैं, तो अमरीकी आलमी बर्तरी को बरकरार रखना पहले से कहीं ज़्यादा महंगा, पेचीदा और मुश्किल हो जाएगा। शायद इसीलिए बहुत से तज्जियाकार इस जंग को सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान एक महदूद तसादुम नहीं, बल्कि आलमी ताकत के तवाज़ुन में एक नए दौर के आगाज़ के तौर पर देख रहे हैं। अगर माजी में अमरीकी ताकत की अलामत तैयारा बरदार बहरी बेड़े, फ़िज़ाई बर्तरी और दुनिया भर में कायम फौजी अड्डे थे, तो आज कम कीमत ड्रोन्स, दुरुस्त निशाने वाले मिसाइल और एसिमेट्रिक वॉरफेयर इस ताकत के लिए एक ऐसा चैलेंज बन चुकी है जिसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है। ईरान ने शायद अमेरिका को अस्करी तौर पर शिकस्त ना दी हो, मगर इसने यह ज़रूर साबित कर दिया है कि 21वीं सदी में जंग के उसूल बदल चुके हैं और अमरीकी एम्पायर पहली मर्तबा एक ऐसे हरीफ से दोचार है जो इसके रवायती अस्करी मॉडल की कमज़ोरियों को नुमायां करने की सलाहियत रखता है। अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देता है, लेकिन क्या वाकई वाशिंगटन के फैसले सिर्फ व्हाइट हाउस और कांग्रेस में होते हैं, या फिर एक ऐसी लॉबी भी मौजूद है जो अमरीकी खारजा पॉलिसी की सिमत मुतय्यन करने में गैर मामूली किरदार अदा करती है? ये सवाल आज का नहीं है, बल्कि निस्फ सदी से अमरीकी सियासत में ज़ेर बहस है। यही वजह है कि मारूफ अमरीकी माहिरीन, सिफारतकार, दानिश्वर और हत्ता के बाज़ अमरीकी सदूर के इक़दामात भी इस बहस को मज़ीद तक़वियत देते हैं। अगर हम तारीख़ पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात हमेशा मौजूद थे, लेकिन इनकी नोयत 1970 की दहाई में बुनियादी तौर पर तब्दील हुई। सदर रिचर्ड निक्सन ने इसराइल की सिक्योरिटी को अमरीकी खारजा पॉलिसी की मुस्तकिल तरजीह बना दिया था। उसके बाद मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक अमरीकी फ़ैसलों में इसराइल का मफाद एक मरकज़ी अंसर बनता चला गया। इसी दौर में एपिक यानी अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी अमरीकी सियासत की ताकतवर तरीन लॉबिंग तंजीमों में शुमार होने लगी। एपेक सिर्फ एक लॉबिंग ग्रुप नहीं बल्कि इसराइली मफादात की मौसर नुमाइंदा
تنظیم ہے, گروہ ہے, سہولت کار ہے یا پراکسی ہے. اس لیے بعض حلقے یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ اگر کوئی تنظیم کسی دوسرے ملک کے مفادات کے لیے سرگرم ہے تو کیا اسے امریکی قوانین کے تحت فورن ایجنٹ کے طور پر رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہیے؟ اسی تناظر میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی کا نام لیا جاتا ہے. مختلف مصنفین اور محققین یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ جان ایف کینیڈی نے اسرائیل نواز لابنگ نیٹ ورک کو فورن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ کے تحت رجسٹر کرنے کی کوشش کی تھی, مگر یہ عمل مکمل نہ ہو سکا. اور پھر کیا ہوا؟ کینیڈی کو ایک بھرے جلسے کے اندر گولیاں مار کے ختم کر دیا جاتا. اور امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے بعد, بلکہ ایک لائن میں اور بھی بتا دوں کہ کینیڈی نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکن ریزرو بینک جو ان طاقتور خاندانوں کے قبضے میں ہے, اس کی پرائیویٹ اینٹی کو ختم کیا جائے گا. وہ ختم نہیں ہوئے, ایپک بھی ختم نہیں ہوئی, لیکن جان ایف کینیڈی ختم ہو گئے. اور کینیڈی کے بعد صدر جانسن اقتدار میں آئے, مگر ان کے دور میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہوئے. اسی زمانے میں 1967 کا مشہور USS لبرٹی واقعہ پیش آیا. امریکی بحریہ کا انٹیلیجنس جہاز USS لبرٹی بحرۂ روم میں موجود تھا کہ اچانک اسرائیلی فضائیہ اور بحریہ نے اس پر حملہ کر دیا. اس حملے میں 34 امریکی فوجی ہلاک اور 170 سے زائد زخمی ہوئے تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ حملے کے فوراً بعد امریکی محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع کی ابتدائی رپورٹس میں اسرائیل پر سخت تنقید کی گئی. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ واشنگٹن اس معاملے پر سخت موقف اختیار کرے گا. اسرائیل نے اس حملے کو غلط آئیڈینٹی یعنی غلط شناخت قرار دیا. کہا کہ یہ ایک ایسا حملہ کیا گیا ہے جس میں انہیں اس بات کی شناخت نہیں ہو سکی کہ یہ امریکی جہاز ہے, اور پھر معذرت بھی کی. لیکن اس واقعے پر آج تک سوالات اٹھتے رہے ہیں. متعدد سابق فوجی اہلکاروں اور بہت سارے خود امریکن ریسرچرز, محققین, مبصرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات نہیں ہونے دی گئی اور زندہ بچ جانے والے عملے پر خاموش رہنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا. اصل سوال صرف ایک حملے یا ایک لابنگ تنظیم کا نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا امریکی خارجہ پالیسی واقعی صرف امریکی قومی مفادات کی بنیاد پر تشکیل پاتی ہے, یا پھر طاقتور لابنگ گروہ اس پر غیر معمولی اثر ڈالتے ہیں. اگر ایک جمہوری ریاست میں منتخب نمائندوں سے زیادہ اثر کسی مفاداتی گروہ کا ہو تو پھر قومی خود مختاری, جمہوری احتساب اور آزاد خارجہ پالیسی جیسے تصورات نئے سوالات کو جنم دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی لابی کا کردار آج بھی امریکی جامعات, تھنک ٹینکس, کانگریس اور میڈیا میں مسلسل زیر بحث رہتا ہے. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے جذبات سے زیادہ تاریخ, دستاویزات اور مختلف نقطہ نظر کا مطالعہ ضروری ہے, کیونکہ خارجہ پالیسی صرف طاقت کا کھیل نہیں ہوتی, بلکہ اس کے پیچھے لابنگ, مفادات, سرمایہ, سیاسی اتحاد اور گلوبل اسٹریٹجی کی ایک پیچیدہ دنیا بھی موجود ہوتی ہے. پھر سوال ہے, کیا امریکہ اپنی خارجہ پالیسی مکمل خود مختاری کے ساتھ تشکیل دیتا ہے یا نہیں, یا صرف بعض طاقتور مفاداتی گروہ اس کے فیصلوں کی ڈائریکشن متعین کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں. اس وقت کے بعض امریکی مبصرین اور سابق حکام کے مطابق امریکی صدر جانسن نے حکومتی اداروں کو ہدایت دی کہ اسرائیل پر تنقید بند کر دی جائے جب یہ USS لبرٹی کا واقعہ ہوا تھا. اور یہ فیصلہ صرف سفارتی مصلحت نہیں تھا, بلکہ اس کے پیچھے اسرائیل نواز لابی کا غیر معمولی اثر و رسوخ بھی موجود تھا. یہیں سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے, آخر ایک امریکی صدر اپنی ہی فوج کے خلاف حملے پر اتنا محتاط کیوں تھا؟ وہ کس دباؤ یا کس خوف کا شکار تھا؟ جان ایف کینیڈی اسرائیل کے خفیہ جوہری پروگرام پر شدید تحفظات رکھتے تھے, اور وہ اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلیئر ریکٹر کے بین الاقوامی معائنے پر زور دے رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں بعض معاملات پر کشیدگی بھی پیدا ہوئی. کینیڈی کے قتل کے پس منظر میں اسرائیل یا اس سے متعلق عناصر کا کردار ہو سکتا ہے, یا انہیں اس واقعے کی پیشگی اطلاعات تھی. اس پر تو بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ خود پینٹاگون کا آپریشن تھا, یہ خود جو ہے ان لابیز کا آپریشن تھا جو امریکی معیشت کو, امریکی بینکوں کو اپنے کنٹرول میں اور اپنے قبضے میں لے چکی تھی. میں اب واپس آتا ہوں اس USS لبرٹی کی طرف. اسرائیل نے پھر یہ موقف اختیار کیا تھا کہ یہ حملہ غلط شناخت کی وجہ سے ہوا اور امریکی جہاز کو مصری بحریہ کا جہاز سمجھ لیا گیا تھا.
لیکن اس وضاحت پر اس وقت بھی سوالات اٹھے اور آج بھی اٹھتے ہیں۔ ناقدین یہ سمجھتے ہیں کہ جہاز پر امریکی پرچم واضح طور پر لہرا رہا تھا۔ اس جہاز کے اوپر واضح طور پر بڑے حروف میں USS لبرٹی درج تھا، اور حملہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ وقفے کے بعد دوبارہ بھی کیا گیا۔ اس لیے بہت سے سابق فوجی اہلکار اور محققین اس سرکاری وضاحت سے مطمئن نہیں۔ یہ تمام واقعات ایک بڑے سوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں: کیا امریکہ کی خارجہ پالیسی خود امریکی چلاتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، اسی طرح بہت سارے مبصرین اور ماہرین ایک یہ رائے بھی پیش کرتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کا تعلق بنیادی طور پر مشترکہ اسٹریٹجک مفادات پر قائم ہے، نہ کہ کسی ایک لابی کے مکمل غلبے پر۔ حقیقت جو بھی ہو، USS لبرٹی کا واقعہ اور اس کے بعد کی امریکی خاموشی آج بھی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس کے گرد کئی سوالات گردش کر رہے ہیں۔ ایک بات واضح ہے کہ ایپیک کو امریکی قانون کے تحت ایک غیر ملکی ایجنٹ یعنی فورن ایجنٹ کے طور پر رجسٹر ہونا چاہیے، اور اسرائیل یقیناً امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے، لیکن دنیا میں امریکہ کے اور بھی بہت سے اتحادی ہیں، اور میرے نزدیک اسرائیل کے ساتھ وہی رویہ اختیار ہونا چاہیے جو برطانیہ، فرانس، یونان یا دیگر ممالک کے ساتھ امریکہ نے رکھا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اسرائیل کی ترجیحات ہی امریکہ کی ترجیحات بن گئی ہیں، یہاں تک کہ یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ گویا امریکہ کا حقیقی اتحادی صرف اسرائیل ہے۔ اور میرے خیال میں یہ سب محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل کی حکمت عملی ہمیشہ طویل المدتی رہی ہے۔ انہوں نے 1960 کی دہائی سے اس ڈائریکشن میں کام شروع کر دیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ ہر آنے والے اسرائیلی وزیر اعظم نے صرف امریکی سیاستدانوں سے تعلقات استوار نہیں کیے، بلکہ امریکہ کے بااثر اور صاحب حیثیت یہودی حلقوں سے بھی قریبی روابط قائم کیے۔ انہیں یہ باور کرایا گیا کہ اسرائیل کے مفادات کے لیے بھرپور لابنگ اور پبلک ریلیشنز کی مہم چلانا ضروری ہے، اور اس مقصد کے لیے مالی وسائل درکار ہوں گے۔ اب کچھ عرصے پہلے تک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ اپنے تمام پیش رو صدور کے مقابلے میں اسرائیل اور خصوصاً نیتن یاہو کے لیے سب سے زیادہ موافق اور ہمدرد لیڈر ہیں، خاص طور پر اس وقت جب وہ ایران کے خلاف اسرائیل کے مشترکہ فوجی کارروائی میں شرکت پر آمادہ ہونے والے پہلے امریکی صدر بنے۔ لیکن اب حالات بدلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ مطلوبہ نتائج نہیں دے سکی۔ ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو ہر معاملے میں شامل کیے بغیر بھی معاہدے کرنے پر زیادہ آمادہ نظر آ رہا ہے، جبکہ خود امریکہ کے اندر بھی اسرائیل پر تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان تمام عوامل نے اسرائیل میں یہ تاثر پیدا کیا ہے کہ نیتن یاہو کا سب سے بڑا سیاسی اثاثہ یعنی ٹرمپ سے ان کی قربت اب پہلے جیسی مؤثر نہیں رہی۔ یہ صورتحال نیتن یاہو کے لیے ایک نہایت نازک وقت پر سامنے آئی ہے۔ ایک طرف انہیں اکتوبر کے آخر میں ہونے والے عام انتخابات کا سامنا ہے، دوسری جانب کرپشن کے مقدمات اب بھی ان کا پیچھا کر رہے ہیں، جبکہ خطے میں کئی تنازعات بھی تاحال حل طلب ہیں۔ ایسے میں منگل کے روز یعنی کل واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے نیتن یاہو کی ملاقات، جو ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد ان کا پہلا دورہ امریکہ ہے، محض ایک سفارتی ملاقات نہیں تھی، بلکہ اپنی سیاسی ساکھ کو تازہ کرنے کا موقع بھی سمجھی جا رہی ہے۔ اس ملاقات کی تصاویر اور مشترکہ ظہور کے ذریعے نیتن یاہو اسرائیلی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امریکی صدر کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات بدستور قائم ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے نیتن یاہو اور ٹرمپ کے تعلقات میں دراڑیں پڑنے کی خبریں سامنے آتی رہیں۔ نیتن یاہو نے ہی ٹرمپ کو یقین دلایا تھا کہ ایران کے خلاف کارروائی نہ صرف کامیاب ہو سکتی ہے بلکہ اس کے نتیجے میں ایرانی حکومت کے خاتمے کا امکان بھی موجود ہے۔ ادھر امریکی کانگریس میں بھی نیتن یاہو کی پالیسیوں پر تشویش بڑھ رہی ہے، خاص طور پر اسرائیلی آبادکاروں یعنی سیٹلرز کی بڑھتی ہوئی پرتشدد سرگرمیاں اور ان کے خلاف مؤثر کارروائی نہ ہونے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان خدشات میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب اسرائیلی سیٹلرز کی جانب سے ایک امریکی سینیٹر کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس کے علاوہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے علاقائی حریف ترکیہ کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے پر غور اور سعودی عرب کے ساتھ جوہری تعاون کے معاہدے پر پیش رفت بھی واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان اختلافات کا باعث بن رہی ہے۔ اسرائیل کے سابق سفیر اور نیو یارک میں سابق قونصل جنرل ایلون پنکاس نے نیتن یاہو کے امریکی دورے پر تبصرہ کیا۔
کہ حقیقت یہ ہے کہ نیتن یاہو کے اس دورہ واشنگٹن کی اصل وجہ خالصتاً سیاسی ہے، لیکن وہ یہ تاثر دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے قریبی دوست ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کی تعزیتی تقریب میں شرکت کے لیے امریکہ آئے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اس ملاقات کے دو بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا یہ کہ نیتن یاہو اسرائیل کے اندر اپنے حامیوں اور ناقدین دونوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ ان کے تعلقات اب بھی مضبوط اور برقرار ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ ٹرمپ ایک بار پھر ان کے بدعنوانی کے مقدمے میں انہیں معافی دینے کا مطالبہ کریں گے۔ امریکہ کے قدامت پسند حلقوں کی کئی شخصیات بھی اب نیتن یاہو پر کھل کر تنقید کر رہی ہیں۔ ان میں معروف پوڈ کاسٹ میزبان ٹکر کارلسن، جو ماضی میں ٹرمپ کے لیے کیمپین بھی کر رہے تھے اور ان کے بڑے حامی تھے، اور اسی طرح سابق ریپبلکن رکن کانگریس مارجوری ٹیلر گرین شامل ہیں۔ اسی طرح امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی بعض اسرائیلی لیڈرز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے اندر کچھ عناصر ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی وہ خود ثالثی کر رہے تھے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات میں عوام کے سامنے دوستانہ بیانات اور باہمی تعریف ضرور دیکھنے کو ملے گی، لیکن بند کمرے میں ہونے والی گفتگو کا ماحول شاید اس سے مختلف ہو۔ صدر ٹرمپ اس ملاقات میں سیاسی مصلحت اور ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ حقیقت پسندانہ رویہ دکھا رہے تھے۔ اس کی ایک جھلک پیر کے روز اس وقت بھی دیکھی گئی جب ایئر فورس ون میں صحافیوں نے ٹرمپ سے ترکیہ کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کی اسرائیلی مخالفت کے بارے میں سوال کیا۔ اس پر ٹرمپ نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا: مجھے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ امریکہ کو کیا فروخت کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے پیر کے روز اچانک واشنگٹن روانہ ہونے اور منگل کو امریکی صدر ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کے ساتھ مشترکہ اجلاس کی بنیادی وجہ اسرائیل میں جنگ کے طویل تعطر پر بڑھتی ہوئی تشویش ہے۔ یہی وہ امریکی لیڈرشپ ہے جو ایران کے ساتھ تنازع کے دوران واشنگٹن کے اہم فیصلوں کے مرکز میں رہی ہے۔ جنگ میں یہ وقفہ توقعات سے کہیں زیادہ طویل ہو چکا ہے، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امریکی فوج ایران کے خلاف وہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے جنہیں اسرائیل ایک قابل قبول کامیابی تصور کرتا تھا۔ نیتن یاہو اور دیگر اسرائیلی حکام کو شدید خدشہ ہے کہ یہ تنازع بالآخر دو میں سے کسی ایک ایسے انجام تک پہنچ سکتا ہے جن دونوں کو وہ ایران کی اسٹریٹجک کامیابی اور امریکہ، اسرائیل اور اس تنازع میں شامل عرب ریاستوں کی شکست کے طور پر دیکھتے ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ جنگ کسی باضابطہ معاہدے کے بغیر ہی ختم ہو جائے۔ ایسی صورت میں ابنائے ہرمز بدستور طویل مدت تک ایران کے مؤثر کنٹرول میں رہے گی، جسے ایران کی ایک بڑی اسٹریٹجک کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے خلاف نافذ بحری ناکہ بندی، جسے پہلے سے کمزور ہوتی ہوئی پابندیوں کے نظام کا تسلسل قرار دیا گیا ہے، عارضی اور غیر مستحکم ہی رہے گی۔ اس طرح کا نتیجہ ایران کے لیے ایک فیصلہ کن اسٹریٹجک کامیابی ہوگا، جبکہ امریکہ کے حصے میں صرف ایک محدود اور عارضی عسکری کامیابی آئے گی۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ اسلام آباد یادداشت میں بیان کیے گئے نکات کے حل کے لیے مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع ہو جائے۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں یا تو ایران اور لبنان کے خلاف جنگ مستقل طور پر ختم ہو سکتی ہے، جبکہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر بغیر کسی پہلے سے طے شدہ نتیجے کے مذاکرات پر آمادہ ہو جائے، یا پھر موجودہ صورتحال برقرار رہ سکتی ہے جس میں دونوں فریق محدود اور تھکا دینے والی فوجی کارروائیاں جاری رکھیں۔ پہلی صورت میں ایران اپنے بنیادی مقصد یعنی جنگ کے باضابطہ خاتمے کو حاصل کر کے ایک واضح اسٹریٹجک کامیابی حاصل کرے گا، جبکہ امریکہ کو ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے صرف محدود اور غیر یقینی نوعیت کا فائدہ حاصل ہوگا۔ دوسری صورت میں ایران نہ صرف ابنائے ہرمز پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتا رہے گا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک پوزیشن بھی مزید مستحکم ہوتی جائے گی۔ ایران کا یمنی اتحادی مستقبل میں بحیرہ احمر پر بھی دیرپا اور مؤثر کنٹرول قائم کرنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ اس منظر نامے میں ایران اپنی اسٹریٹجک برتری برقرار رکھے گا، جبکہ امریکہ ایسے ٹارگٹس کے حصول کی کوشش جاری رکھے گا جن کی تکمیل بدستور غیر یقینی رہے گی۔ ایسی صورتحال ایران کو ایک طاقتور سفارتی اور اسٹریٹجک برتری فراہم کرے گی، جس کے ذریعے وہ اپنے مخالفین کے ساتھ کسی باضابطہ معاہدے پر پہنچے بغیر بھی
اسلام آباد فریم ورک میں بیان کردہ اپنے مقاصد کو بتدریج حاصل کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ یہی پیش رفت اسرائیلی لیڈرشپ کے لیے شدید تشویش کا باعث بن چکی ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کے اس وسیع تر مقصد سے متصادم ہے جس کے تحت وہ برسوں پر محیط فوجی تنازعات کے بعد خطے میں اپنی اسٹریٹجک برتری کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایسا منظرنامہ حقیقت کا روپ دھارتا ہے تو نہ صرف اسرائیل کی سیاسی اور سلامتی سے متعلق پوزیشن متاثر ہوگی، بلکہ وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی سیاسی جماعت بھی اسرائیل کے آئندہ پارلیمانی انتخابات سے قبل نمایاں سیاسی نقصان سے دوچار ہو سکتی ہے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیلی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والے تبصروں، نیز فوجی، انٹیلیجنس اور سیاسی حلقوں میں ہونے والی اندرونی بحثوں سے بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ اسرائیل کے اندر اس خدشے میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی تو بالآخر اس تنازع کا اختتام ایران کے حق میں ہو سکتا ہے، اور ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں اس شکست کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مجھے ڈاکٹر اکمل زمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔